نماز یہ ایسی عبادت نہیں کہ جب دل چاہا تو پڑھ لی، جب مرضی ہوئی تو چھوڑ دی، یا جب شوق ہوا تو پڑھ لی، شوق ختم ہوا تو چھوڑ دی۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ نماز اللہ نے 5 وقت کی فرض کی ہے دن رات میں۔ نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز کے چھوڑنے والا ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ عجیب حال ہے ہماری قوم کا کہ ہفتوں نمازیں نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہفتوں سجدے نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ہم دن رات میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم تو پکے جنتی ہیں، مر جائیں گے تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ منافق ہفتوں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ منافق صرف جمعے کی نماز پڑھنے آتے تھے اور پورا ہفتہ نماز اور مسجد سے غافل رہتے تھے۔ ایک ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو دین اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور ہفتوں مسجدوں سے اور نماز سے غافل۔ انسان جب نماز چھوڑتا ہے تو وہ اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ باغی انسان جو ہوتا ہے دنیا میں بھی بغاوت قابل معافی جرم نہیں ہے۔ جو انسان دیش کا باغی ہو جائے، دیش کے ساتھ غداری کرے، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اور جو انسان اسلام سے بغاوت کرے، اللہ سے بغاوت کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت انسانوں کی غیرت سے بھی کم ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے؟ تو اللہ تو سب سے زیادہ غیور ہے، تو اللہ کیسے اپنے ساتھ بغاوت کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں؟ جب انسان نماز چھوڑتا ہے تو وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان کے اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے، بیچ میں جو چیز آڑ ہے، وہ صرف نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان بیچ میں صرف نماز ہے۔ اب نماز انسان نے چھوڑ دی تو وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو گیا، اس نے کافروں والا عمل کر لیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز کا چھوڑنا یہ مشرکوں والا، کافروں والا عمل ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ولا تکونوا من المشرکین، تم مشرکوں میں سے مت بن جاؤ، نماز قائم کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور جو نیا مسلمان ہوتا ہے اس کے درمیان نماز پر عہد و میثاق ہے، اور جو شخص نماز چھوڑ دے فقد کفر، تو اس نے تو کفر کیا، کافروں والا عمل کیا اور دین سے بغاوت کی انسان نے جس نے نماز چھوڑ دی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقت، یا تجھے آگ پر بھون دیا جائے، جلا دیا جائے،
پھر بھی اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، کہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی بھی مت چھوڑ دینا۔ من ترکها متعمدا فقد بریت منہ الذمہ، جس شخص نے کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ولا تشرب الخمر، تیسری وصیت فرمائی کہ شراب نہ پینا، شراب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، دوسرے یہ کہ فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑ دینا۔ اچھا، اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو ہوگا کیا؟ فقط بریت منہ الذمہ، اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور خاص اللہ کا انعام ہوگا ان لوگوں پر جو مستقل نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنا ذمہ لیا ہے، اس ذمے کا اظہار ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن انسان اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے وہ ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ نماز سے اس قدر غافل ہے کہ ایک ہفتے میں وہ ایک بھی سجدہ نہیں کرتا، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقط خرج من الملہ، وہ اسلام سے نکل چکا۔ ایک حدیث میں فقط کفر، اس نے کفر کر لیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہفتوں ایک بھی سجدہ نہ کریں اور پھر بھی ہم پکے مسلمان، پھر بھی ہم پکے جنتی، اللہ کی رحمت کے مستحق، پھر بھی ہم جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار۔ عجیب بات ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، یعنی جو 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد ابن حنبل۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ جو انسان ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور وہ مر جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ وہ مر گیا ہے اسلام سے نکل کر، اسلام سے خارج ہو کر، اس کی موت کفر پر آئی ہے، وہ کافر ہو کر مرا ہے، اس لیے اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قبرستان میں اس بدبخت کو نہ دفنائے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ جو لوگ نماز میں غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں سے، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے، کیا وجہ رہی جہنم میں آنے کی، تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ تو جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان نماز کی حفاظت کرتا ہے تو نماز اس کے لیے نوراً و دلیلاً و نجاتاً یوم القیامہ، جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو قیامت میں اندھیرے ہوں گے ان اندھیروں میں نماز روشنی ہوگی، نماز دلیل ہوگی، حجت ہوگی، اور نماز اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوگی، جہنم سے نکلنے کے لیے، نجات کے لیے کوئی سامان نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جس جہنم میں فرعون ہے، جس جہنم میں قارون و حامان ہے، جس جہنم میں ابی بن خلف ہے، اسی جہنم میں بے نمازی کو بھی ڈالا جائے۔ یعنی نماز کا چھوڑنا ایسے ہی ہے
جیسے انسان نے کھلے عام کفر کیا ہو اور کفر کا اعلان کر دیا ہو. نماز کو چھوڑنے والا ایسا ہی ہے. وہ اپنی ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنے اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنی قبر کی کوئی فکر نہیں ہے, اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہے. اور سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہے پکے. شب برات میں چونکہ نفلی عبادت کر لی تھی, 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی, اب اللہ نے کہا ہے جو چاہے کر, جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے ساری نمازیں معاف کر دی ہے ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے. ایسا نہیں اسلام. اللہ نے کوئی ایسی رات متعین نہیں کی کہ اس میں تم عبادت کر لو پھر تم نماز چھوڑو, اس میں عبادت کر لو پھر تم روزے نہ رکھو, اس میں عبادت کر لو پھر تم برائیوں پر برائیاں کرتے رہو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایسا اللہ نے کوئی رات نہیں بنائی, کوئی دن نہیں بنایا, ایسا کوئی وقت نہیں رکھا. اللہ نے تو صاف کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز چھوڑ کر مشرک مت بن جاؤ. یہ مشرکوں والا عمل ہے. فقط کفر, اس نے کفر کر لیا جس نے نماز چھوڑی. فقط بریت منو ذمہ, اللہ کا ذمہ اس سے جو ہے اٹھ گیا ہے جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی. فقط خرج من الملہ, وہ ملت اسلامیہ سے نکل چکا ہے جس نے نماز چھوڑی. افسوس کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے, ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے, اپنی تباہ کاریوں کی فکر نہیں ہے. ہم کس غفلت میں جی رہے ہیں. پھر ہم قیامت کے لیے کہیں گے کہ حتیٰ اتانا الیقین, ہم تو انہی برائیوں میں لگے ہوئے تھے لیکن بس موت آ گئی, کیا کریں. تو ابھی وقت ہے, اللہ نے جو موقع دیا ہے, پڑھ لیجئے نماز, اس پیشانی کو جھکا لیجئے اللہ کے سامنے.